بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام نوشیروان تھا اور وہ میرے بھائی کا دوست تھا۔ وہ جس جگہ سے تعلق رکھتا تھا اسے علاقہ خیر کہا جاتا تھا۔ وہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے پنڈی آیا تھا۔ بھائی کے ساتھ وہ FSC کر رہا تھا۔ اس میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں کہ بھائی نے اور میری امی نے اسے بیٹا بنا لیا۔ یوں ہمارے گھر میں بھی آنے لگا۔ ہم سب اسے شیرو کہہ کر بلاتے تھے، پورا نام نہیں لیتے تھے۔ آدھا نام پکارنے کے باوجود وہ ہم سے خفا نہیں ہوتا تھا۔ شیرو کا تعلق ایک خوشحال خاندان سے تھا۔ اس کے دادا کا اپنا گاؤں تھا جو کوہاٹ سے آگے پہاڑ کے دامن کی طرف واقع تھا۔ اس گاؤں میں ہی ان کا سارا قبیلہ آباد تھا۔ جب وہ میرے بھائی کے ساتھ پڑھتا تھا اس وقت وہ ہمارے گھر ہر ویکینڈ پر آیا کرتا تھا۔ سچ بات یہ ہے کہ وہ اپنے حسن اور وجاہت کی وجہ سے مجھے بہت اچھا لگتا۔ میرا جی چاہتا کہ وہ روز ہمارے گھر آئے۔ جب وہ آتا تو اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی، بات بات پر کھلکھلاتی۔ میری امی نے ایک روز میری خوشی کو بھانپ لیا اور کہا، بیٹی تم ذرا اپنے آپے میں رہو اور شیرو کے آنے پر اس قدر دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جہاں ان لوگوں کے کندھوں پر ہر وقت بندوق رہتی ہے، آپس کی دشمنیاں اور خون خرابے ہوتے ہیں۔ کیا تم ایسے خاندان میں شادی کرنا پسند کرو گی کہ جہاں سر کی قیمت بندوق کی ایک گولی سے چکائی جاتی ہے؟ میری سمجھ میں امی کی یہ بات نہیں آئی۔ میں سمجھی وہ مجھ کو ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ ان دنوں میں میٹرک کی طالبہ تھی اور یہ عمر نصیحتوں کو پلو سے باندھنے کی نہیں ہوتی۔ اس عمر میں تو بس خواب ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور میں نوشیروان کے سپنے دیکھتی رہی۔ وہ کیا میرے بارے میں سوچتا تھا مجھے اس کا کوئی علم نہ تھا۔ وہ میرے بھائی کی دوستی کے احترام میں ہم لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اتفاق سے میں یا میری بہن سامنے آ جاتی تو وہ سر جھکا کر نظریں نیچی کر لیتا۔ پھر بھی میرا جی چاہتا کہ میں اسی کی دلہن بنوں۔ مجھے پتہ تھا کہ یہ ایک ناممکن سی بات ہے کہ میں شیرو کی دلہن بنتی، مگر خواہشات پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ میں بھی اپنی اس خواہش کے آگے بے بس تھی۔ ایک دن سوچا مجھے جاننا چاہیے کہ میرے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس سے بات کیسے کی جائے۔ بھائی سخت مزاج تو نہیں تھے، لیکن ایسی کھلی چھٹی بھی نہیں تھی کہ میں از خود بیٹھک میں گھس جاتی اور شیرو سے باتیں کرنے لگتی۔ تاہم مجھے چین نہیں تھا۔ دل پہلو میں تو تھا مگر اس کو کسی پل قرار نہ تھا۔ ایک دن سب گھر والے کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ میں دادی کے ساتھ گھر پر تھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ امی اور بابا مجھے دادی کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر چھوڑ گئے تھے۔ دوپہر کے وقت بیل بجی۔ میں دروازے پر گئی، سامنے شیرو کھڑا تھا۔ اس نے بھائی کا پوچھا، بے اختیار میرے منہ سے نکلا، جی ہیں، اور دروازہ کھول دیا۔ وہ تیزی سے ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں کچن میں گئی، جلدی جلدی چائے بنائی اور ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں اس کے سامنے یوں آئی تھی۔ میرے اس طرح بے دھڑک آ جانے پر وہ حیران ہو گیا۔ وہ یقیناً سوچ رہا ہوگا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اگر عاطف گھر پر نہیں ہے تو اس نے دروازہ کھول کر مجھے کیوں گھر کے اندر آنے کا کہا ہے؟ اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے چائے کی ٹرے میز پر رکھ دی اور کہا، عاطف بھائی تو گھر پر نہیں ہیں، وہ امی بابا کے ساتھ رشتہ داروں کے ہاں شادی میں گئے ہیں۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ عاطف گھر پر ہے۔ ہاں، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ جو اتنی دور سے آئے ہیں چائے پی کر جائیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، آپ بیٹھیے، چائے تو لیجیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کہنی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ مجبوراً صوفے پر ٹک گیا اور چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے دھڑک میں نے اپنا سوال داغ دیا، جو اس قدر تیکھا تھا کہ شیرو کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے پہلی بار نظر بھر کر میری جانب دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے عجلت میں تیر چلا دیا۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کی آنکھیں میری دیدہ دلیری پر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولا، کیا آپ کو خبر ہے کہ کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے؟ بات بڑی چھوٹی نہیں، یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ شادی کے لیے پوچھنا کیا کوئی بری بات ہے؟ کوئی جرم ہے؟ کیا میں نے چوری یا ڈکیتی کی بات کی ہے؟ وہ میرے تابڑ توڑ جملوں سے گھبرا گیا اور وہ ماتھے سے پسینہ پونچھ رہا تھا۔ پھر اس نے کامل سنجیدگی سے جواب دیا،
دیکھو وانیہ، بات یہ ہے کہ تم میرے دوست کی بہن ہو، میرے لیے قابل احترام ہو۔ تمہارے علاوہ کوئی اور لڑکی اگر مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتی تو میں اسے سیدھے منہ جواب ہی نہ دیتا، لیکن میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ اب سنو کہ میری مجبوری کیا ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میرا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہے جہاں دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہیں۔ ہم ہر وقت بندوق کی نالی کے سامنے رہتے ہیں۔ ایسے میں تم کو مجھ سے شادی کر کے سوائے پریشانی کے کیا ملے گا؟ مجھے اس کی یہ طویل عذر محسوس ہوئی۔ آپ سیدھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے سیدھی بات کہنی اور سننی پسند ہے۔ شادی نہیں کرنی تو نہ کیجیے، کہہ دیجیے کہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ بولا، تو سیدھی بات ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہمارے قبیلے میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں باہر شادی نہیں کر سکتے۔ جب اس نے ایسا ٹکا سا جواب دیا تو میں اور بھی دکھی ہو گئی۔ اس کے سامنے سے چائے کی ٹرے اٹھا لی اور سر جھکا کر کچن میں آ بیٹھی۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے گرنے لگے، جن کو پوچھنے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ اسی لمحے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ نوشیروان گھر سے چلا گیا تھا۔ اس بالمشافہ گفتگو کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد میں نے اس کے سپنے دیکھنے چھوڑ دیے اور پڑھائی میں دل لگا لیا۔ البتہ اب بھی جب وہ بھائی سے ملنے آتا تو ایک خلش سے سر اٹھاتی تھی، جس کو میں پہلو میں دبا لیتی تھی اور دعا کرتی کہ خدا کرے کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے، کیونکہ میں بار بار اس کو بھلانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ کوشش رائگاں چلی جاتی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد میری دعا رنگ لے آئی اور اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ میں حیران تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جب کہ وہ اور بھائی ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہ تھے۔ میں سوچتی تھی کہ بھائی سے پوچھوں، مگر ڈرتی تھی کہ وہ کیا سوچیں گے۔ لیکن ایک دن امی نے پوچھ لیا، عاطف بیٹے کیا بات ہے، بہت دنوں سے شروع نہیں آیا؟ تب بھائی نے بتایا کہ اس کا چچا بڑا غصیلہ ہے۔ اس کا جھگڑا اپنے برادری کے ایک تاجر سے ہوا، اس میں وہ تاجر قتل ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے شیرو کے چچا پر دعویٰ کیا ہے، جس کی وجہ سے سارا خاندان پریشان ہے۔ اسی پریشانی کی وجہ سے شیرو اپنے گاؤں گیا ہوا ہے اور ابھی تک نہیں لوٹا۔ پھر کچھ دن بعد شیرو واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ چچا کو عافیت مل گئی ہے اور والد نے کچھ زمین دے کر تاجر کے ورثے کو تاوان ادا کر دیا ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ راضی نامہ ہو جائے گا، لیکن اس کا چچا ٹھیک آدمی نہ تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس سے پریشان رہتے تھے، جبکہ مقتول تاجر بھی کوئی غیر نہ تھا۔ وہ شیرو کے چچا اور والد کا چچا زاد تھا، جس کی زمین وہ ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال راضی نامہ تو نہ ہوا، مگر کسی طرح اس کے چچا کی جان بخشی ہو گئی۔ یہ دشمنی ابھی چل ہی رہی تھی کہ شیرو کی فیملی ایک اور دشمنی کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس کے تایا کے بیٹے سلمان کا اپنے دادا کے بھانجے اکبر خان کے ساتھ پانی کے مسئلے پر جھگڑا ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلا دیں۔ اکبر کے 2 بھتیجے زخمی ہو گئے۔ ان کے پاؤں میں گولیاں لگیں جو بعد میں ٹھیک ہو گئے، لیکن ایک معمولی لنگڑا ہو گیا۔ اس پر تھانے میں رپورٹ درج کرا دی کہ اکبر خان نے ہمارے دکانوں کو نقصان پہنچایا ہے، حالانکہ اس نے خود ہی اپنے گودام میں آگ لگائی تھی۔ جواب میں سلمان نے بھی دعویٰ کر دیا۔ یوں شیرو کے خاندان کی اپنے قبیلے کے ایک دوسرے گھرانے سے بھی دشمنی ہو گئی۔ ان دنوں وہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے میرے بھائی سے کہا کہ شاید میں کافی دن تک نہ آ سکوں، ہو سکتا ہے کالج بھی چھوڑنا پڑے۔ دیکھو اس دشمنی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ عاطف بھائی نے اسے تسلی دی کہ تم کیوں مایوس ہوتے ہو۔ وہ بولا، عاطف تعلیم کی خاطر میں بچپن سے جھگڑے پسند نہیں کرتا۔ اس جھگڑے اور لڑائی میں میرے تایا اور بابا جان بھی موجود نہیں تھے۔ اس کے باوجود اکبر نے ہم پر دعویٰ کر دیا ہے۔ ستم یہ کہ ہمارے جتنے رشتہ دار گاؤں میں رہتے ہیں وہ سب اس کی طرف ہیں اور ہمارے دشمن بن گئے ہیں۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ہمارا گھر ہے، اب ہمیں اپنا گاؤں بھی چھوڑنا پڑے گا۔ کچھ دنوں کے بعد شیرو کا خط آ گیا۔ لکھا تھا کہ ہم دوسرے گاؤں چلے گئے ہیں۔ اس گاؤں کے آس پاس میرے 3 ماموں اور 2 خالائیں رہتی ہیں۔ دیکھیے یہ پریشانی کب تک رہے گی۔ اگلے ماہ پھر شیرو کا خط آیا۔ لکھا تھا، پیارے دوست عاطف، ان دنوں ہم بہت پریشان ہیں، لہٰذا تم سے ملنے سے قاصر ہوں کیونکہ ہماری ضمانتیں نامنظور ہو گئی ہیں۔ بابا، تایا اور تایا زاد بھائی تو سینٹرل جیل چلے گئے ہیں۔ میں اور ایک تایا زاد بھائی مفرور ہیں۔ سلمان اپنی سسرال اور میں ماموں کے پاس چھپا ہوا ہوں۔ ایک ماموں کے پاس چند دن رہتا ہوں اور پھر دوسرے کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اس بار تو امتحان بھی نہ دے سکوں گا۔ عاطف بھائی خط پڑھ کر میز پر رکھ دیا کرتے تھے۔
جب وہ کالج جاتے میں شیرو کا خط کھول کر پڑھ لیا کرتی تو مجھے دکھ ہوتا۔ اب مجھے شیرو کی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ کیوں کہتا تھا کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے۔ واقعی مجھے اس کے حالات خاندانی دشمنی کی وجہ سے تھے۔ اس میں تو یہ ناممکن ہی تھا کہ کوئی لڑکی اس کی دلہن بن کر خوش رہتی۔ شیرو کے خطوط سے حالات پتہ چلتے رہتے تھے۔ اس کی ماں اور بہن، تائی اور تائی کے بچے بھی سبھی در بدر ہو گئے تھے۔ دشمنی کے سبب وہ اپنے گاؤں، اپنے گھر بار بیچ کر رشتہ داروں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور تھے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے بھی تعلیم چھوڑ دی تھی اور وہ کبھی کسی خالہ کے پاس اور کبھی کسی ماموں کے پاس رہتا تھا۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ اس کے ماموں اور خالائیں ان سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ اب شیرو اور اس کے بھائی کو پناہ دینے پر تیار نہ تھے۔ اس وجہ سے شیرو کا دل پریشان رہنے لگا۔ اس نے یہ خط تفصیل سے لکھا تھا اور جوابی خط کے لیے بھی پتہ لکھ دیا تھا۔ بھائی نے شیرو کو خط لکھا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا، اگر تمہاری وجہ سے کوئی میرا دشمن بنتا ہے تو بن جائے۔ مگر شیرو نہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ شہر میں جاننے والوں میں سے اگر کسی نے پولیس کو اشارہ بھی کر دیا تو وہ پکڑا جائے گا۔ 1 ماہ بعد اس نے خط لکھا کہ ابھی تک وہ اپنے دوست کے پاس ہے اور اسے اس بات کا قلق ہے کہ اس کی ماں 2 بار اپنے بھائی کے گھر ملنے کو آئی، مگر ماموں نے اسے بتایا کہ شیرو ادھر سے چلا گیا ہے۔ تبھی بیٹے کی جدائی کے صدمے سے وہ ذہن و توازن کھو بیٹھی ہے۔ وہ گھر سے نکل جاتی ہے، لوگوں کو پتھر مارتی ہے اور لوگوں کے پتھر کھاتی ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا ہوں۔ میرے جیسی قامت کے کسی نوجوان کو دیکھتی ہے تو اس کے پیچھے بھاگتی ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بھائی نے ماں کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرا دیا ہے۔ ادھر ماموں کی بیوی کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی ہے۔ ماموں کا گھر بھی ویران ہو گیا ہے اور ان کے بچے ماں سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ خط پڑھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی کہ یا اللہ، یہ کیسی پریشانیاں ہیں جو اس بیچارے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ خدا کی قدرت۔ اس کے بعد والا اس کا خط خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ لکھا تھا، مبارک ہو میرے دوست کہ بابا جان، تایا اور تایازاد بھائی رہا ہو گئے ہیں اور میرے چھوٹے بھائی نے کرائے کا مکان ڈھونڈ لیا ہے۔ امی کی طبیعت بھی کافی سنبھل گئی ہے۔ اب میں پشاور جا رہا ہوں، وہاں جا کر نیا پتہ لکھوں گا۔ 15 روز بعد شیرو کا خط پشاور سے آ گیا کہ ہم سب گھر والے پشاور آ گئے ہیں۔ یا میں کسی کو اپنا اصل نام نہیں بتاتا۔ ایک فیکٹری میں کام شروع کر دیا ہے، چھوٹا بھائی بھی ملازمت کر رہا ہے۔ بابا کریانے کی دکان ڈال رہے ہیں۔ اگرچہ اپنا گاؤں چھوڑنے کا رنج ہے، لیکن جب حالات درست ہو جائیں گے تو وہاں چلے جائیں گے، کیونکہ اب ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ لیکن وہ اچھے دن کبھی نہیں آئے۔ شیرو کے تایا کو رہا ہوئے 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ اکبر نے اس کو گولی مار دی۔ شیرو کا چھوٹا بھائی اور والد بھی بندوق کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ صلح کے لیے ان لوگوں نے جرگے بھیجے، لیکن انہوں نے پھر بھی غلط قدم اٹھایا۔ پھر اکبر خان کی طرف سے راضی نامے کی پیشکش ہوئی۔ شیرو کے تایازاد بھائی راضی ہو گئے۔ ان دنوں سلمان جو مفرور تھا، اس نے عافیت کی درخواست دی لیکن منظور نہ ہو سکی، اور اس کے بعد والد کا قتل ہو گیا۔ تایا کے قتل کے بعد شیرو بہت ہی پریشان تھا کہ پھر اس کے بھی والد کا قتل ہو گیا۔ شیرو کا خط آیا کہ میں پھر راضی نامے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اس خون خرابے کے بعد باپ کو بند کیا جا سکے۔ 6 سال سے مفرور کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ بھی کوئی جینا ہے۔ اسی لیے تایا اور باپ کے قاتلوں سے پھر بھی راضی نامہ چاہتا ہوں تاکہ مفروری کی زندگی ختم ہو۔ تو میں بے خوف ہو کر آپ سے ملوں۔ پڑھائی کے چھٹ جانے کا بہت افسوس ہے، میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں۔ ارادہ ہے کہ دوبارہ پڑھائی شروع کر کے امتحان دوں گا۔ میں نے کسی وقت بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اب میرا کڑا امتحان ختم ہونے والا ہے۔ یہ آخری خط شیرو کا بھائی کے پاس آیا تھا۔ خط میں پشاور کا پتہ لکھا تھا، اسی لیے میں، امی اور بھائی شیرو کے گھر پنڈی سے پشاور گئے۔ اس کی ماں اور بہنوں سے ملے۔ وہ سیدھی سادی پیار کرنے والی عورتیں تھیں۔ طویل عرصے تک یہ خاندان بکھرا رہنے کے بعد اکٹھا ہوا تھا اور ان کو سکون میں میسر آیا تھا۔ پھر بھی شیرو کی والدہ کے چہرے پر گزرے ہوئے کٹھن وقت کے اثرات نمایاں نظر آتے تھے۔ اس روز چند لمحوں کے لیے شیرو کو اکیلے میں مجھ سے بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے پہلا سوال یہی کیا، کیا اب بھی آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے یا آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، واقعی آپ لوگوں کی زندگی بڑی کٹھن ہے۔
میں نے جان لیا ہے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ میری دلہن بنو گی؟ اپنی امی سے بات کروں؟ ہرگز نہیں شیرو، میں اتنی آزمائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں اس کو یہی جواب دینے والی تھی مگر نہ دے سکی، کیونکہ اسی وقت اس کی امی والدہ وہاں آ گئیں اور الفاظ میرے لبوں تک آ کر رہ گئے۔ ہم اپنے شہر چلے آئے اور ہمارے آنے کے صرف 1 ہفتے بعد بھائی کو کسی نے خبر دی کہ شیرو کو ان کے مخالف رشتہ داروں نے قتل کر دیا ہے۔ اف! اس خوبصورت نوجوان نے، جس کا نام نوشیروان تھا، کس قدر مجبور اور مصیبتوں بھری زندگی گزاری۔ اتنی صعوبتیں برداشت کیں، 6 سال کی مفروری اور در بدر چھپتے پھرنا، پیاروں کا خون بہا، پھر بھی راضی نامے پر آمادہ نہ ہونا، لیکن اس کے قبیلے کی روایات نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ یہ حسین، نیک اتوار اور صلح پسند نوجوان بالآخر اپنوں کی دشمنی کی نظر ہو گیا۔ عاطف بھائی شیرو کی موت کی خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ امی اور میں بھی بہت غمزدہ اور افسردہ تھے۔ تب امی نے مجھے کہا، اسی لیے میں نے تمہیں پہلے دن سمجھا دیا تھا اور تم کو میری بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اب آ گئی ہے نا سمجھ؟ ہاں امی، بہت اچھی طرح میں نے جواب دیا، لیکن ان کو یہ باور نہ کرا سکی کہ پیار کی کوئی حدود نہیں ہوتی، اور یہ کہ شیرو کے قتل ہو جانے کی خبر سن کر میں جیتے جی مر گئی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔